السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات ہوگی ماحولیات میں۔ ماحولیاتی آلودگی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کیا احاطہ کرتی ہیں۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کے لیے ماحولیاتی آلودگی ایک سنگین مسئلہ اختیار کر گیا ہے۔ ظاہر ہے انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت ہر شعبے میں ترقی کی ہے، لیکن اس کا سولوشن کیا ہے؟ ویسٹ مینجمنٹ کیسے حل ہوگا؟ فضائی آلودگی ہے، ریڈیشنز ہیں، انسان کے فضلات کی آلودگی ہے۔ اس کو ویسٹ کرنا، ریسائیکل کرنا، 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کے تناظر میں ہر چیز کا سولوشن دے دیا تھا۔ سب سے پہلے سورہ روم جو چیپٹر 30 آف دا ہولی قرآن، اس کی ورس نمبر 30 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، کہ تم ایک سو ہو کر، یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف رکھو، اللہ کی دی ہوئی قابلیت کا اتباع کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق کردہ چیز میں کوئی تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نیچر کو جب آپ چینج کریں گے، ٹرانسفارم کریں گے تو اس سے ڈیزاسٹر پیدا ہوگا۔ دریاؤں کا رخ موڑنے سے، آبی آلودگی سے انسان نے خود اپنی تباہی کا سامان کیا ہے۔ اللہ نے خوبصورت کائنات سانچے میں ڈھالی تھی، پھر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیعذبہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورہ روم 30 نمبر سورہ اور اس کی ورس نمبر 41 کہ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو مصیبتیں پھیل رہی ہیں پوری دنیا میں ماحولیاتی آلودگی کی، وہ انسان کی اپنی پیدا کردہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر احادیث پہ نظر دوڑائیں تو ریسرچ بیس بات ملتی ہے کہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیلنس آف ڈائٹ کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں میں اس کی روزی لائیولیہڈ بقدر حاجت ہو اور وہ اس پر صابر ہو تو ایسا شخص قابل رشک مومن ہے کہ اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی آپ اللہ سے مانگیں قناعت۔ پھر آپ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو اسلام لائے اور بقناعت روزی پہ اکتفا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ اسلام کی تعلیم ہے کہ شجر کاری جو ہے اس پہ بھی ایک درخت لگایا تو اس پہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اس کے سائے میں کوئی بیٹھے گا، اس سے پھل کھائے گا تو یہ اس کے لیے صدقہ بنے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1552۔ تو انہی سارے ایشوز کو لے کے آج ہم بات کریں گے۔ اسلام نے تو پورا پیکج دے دیا ہے ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کا، ڈائٹ پلان کا، اور قرآن کی بہت ساری صورتوں کے نام پرندوں جانوروں کے نام پہ ہیں۔ نیچر سے قرآن بڑا قریب ہے، تو اس ریلیونس کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں کیسے ساتھ لے کے چلنا ہے، انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رضا خان، ماہر ماحولیات ہیں۔ بہت شکریہ رضا۔ علیزے خان یو این ایمبیسڈر ہیں، سسٹینیبل کنسلٹنٹ ہیں، اور تیسری ہماری پارٹیسپینٹ ہے ڈاکٹر فرزین ملک جو ایک ڈائٹیشین ہے۔ رضا، آپ سے آغاز کر رہے ہیں کہ پولوشن کو ختم کرنے کے لیے پلانٹیشن کا کتنا بڑا رول ہے؟ چونکہ آپ میرے خیال میں ایک پروجیکٹ بھی آپ نے کیا ہے پلانٹیشن کے حوالے سے، تو گرین انیشیٹو بھی پاکستان میں ہم سنتے تھے، تو اس کا کوئی امپیکٹ نظر نہیں آ رہا۔ اصل میں یہ ایک بہت لمبی جرنی ہے جس کا اثر آنے میں بھی بہت وقت لگے گا۔ بیسکلی اس سال ہم نے ایک کیمپین رن کی تھی جو تھی مونسون پلانٹیشن کے نام سے۔ اس میں ہمارا جو ٹارگٹ تھا اس کو ہم اچیو کیا تھا۔ ہم نے 500,000 پلانٹس لگائے تھے، اور اس میں ہم نے یونیورسٹی کے بچے اور اسکولس میں جو بچے ان کو کہا تھا کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ان کا یہ فرض ہے یا ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اب اس ملک کی حفاظت کرنی ہے اور اس کو بہتر بنانا ہے۔ تو جب ہم نے بچوں کو اس ایکٹیویٹی میں انوالو کیا اور بچوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ پودے لگائے تو obviously ایک ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کا یہ پودا ہے، اب آپ نے اس کا خیال بھی رکھنا ہے۔ جی، تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں اسپیشلی جو ینگ یوتھ ہے ہم اس میں اویئرنیس کریں کہ کتنا زیادہ ضروری ہے پلانٹیشن ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو آدھے مسائل ہیں وہ تب بھی ختم ہوں گے کہ جب ہماری یہ پلانٹیشن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سال ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ہم نے تھوڑا سا یہ چینج دیکھا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ خود بھی یہ چینج لانا چاہ رہی ہے۔ ان کو بھی ہے کہ ہم اپنا ویسٹ تھوڑا سا مینیج کریں، ہم پلاسٹک کی چیزیں استعمال اس طرح مت کریں، چیزیں نہیں پھینکیں، وہ چیزیں جو ریسائیکل نہیں ہو سکتی ہیں، وہ جو ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اسلام آباد میں اسموگ جیسا مسئلہ آ سکتا ہے، اور اس کے جو وجہ ہے وہ ہم سب خود ہی ہیں۔
ہماری ہی وجہ سے آج ہمیں یہ سارے مسائل فیس کرنے پڑے. سب سے بڑی بات کہ ہم درخت کاٹتے ہیں بٹ لگاتے نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہمیں ریسائیکل کرنا ہے اور اپنی چیزوں کو ری یوز کرنا ہے. ہمیں واٹر کنزرو کرنے کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. تو بیسکلی جو ہمارا چینل بھی ہے وہ یہی پروموٹ کر رہا ہے اور یوتھ کو ٹارگٹ کر رہا ہے کہ وہ ہم یہ اویئرنیس ینگ بچوں میں لے کے آئیں جو اپنے ساتھ یہ چیزیں لے کے چل سکیں. علیزہ ایاز, آپ یہ بتائیے گا, آپ UN کے ساتھ بھی ہیں, یونائٹڈ نیشن فریم ورک کنونشن فار کلائمیٹ چینج, اور آپ نے دیکھا کوپ کا بھی ایک یوز ہوتا ہے, کانفرنس آف پارٹیز, اور یونائٹڈ نیشن کے جو گولز ہیں ان میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ظاہر ہے ہی, لیکن کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بڑا ایمفیسائز کیا جاتا ہے, گلوبل وارمنگ کے حوالے سے. اس میں کوئی 24-25 کانفرنسز بھی انٹرنیشنلی, آپ کو یاد ہوگا جرمنی سے 90s میں یہ آئیڈیا شروع ہوا تھا. تو اس وقت بتائیے کہ UN کیا سوچ رہا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ نیچرل ریسورسز جو ہے وہ تباہ ہوتے جا رہے ہیں, فارسٹیشن ڈی فارسٹیشن جو ہو رہی ہے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ویوز جو ہیں وہ انسانی ہیلتھ پہ بھی ایفیکٹ کر رہی ہیں. تو اس سارے کا سولوشن آپ کی نظر میں کیا ہے, اور یونائٹڈ نیشن اس حوالے سے لیٹسٹ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ جی نہیں, بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یونائٹڈ نیشنز کے لیے ایک ہیڈ لائن ٹاپک ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف ممالک ہیں ان کی جو اکنامک ایشوز ہوتے ہیں, سوشل ایشوز ہوتے ہیں, پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے اکثر کلائمیٹ چینج ایجنڈا میں نیچے آ جاتا ہے. بٹ یونائٹڈ نیشنز ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو ہم وقتی طور پہ ڈیل کریں. اور جب یونائٹڈ نیشنز کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی بھی یہاں پہ فور فرنٹ پارٹیسپیشن ہے. کنٹریبیوٹ زیادہ نہیں کرتی بٹ اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایجوکیٹ کرے اور فائنینشیل سپورٹ ایک برج کرے بٹوین ڈیولپڈ کنٹریز اینڈ لیس ڈیولپڈ کنٹریز, اور ولنریبل نیشنز کے لیے ایک سپورٹ ظاہر کریں. جو COP29 سمٹ ہو رہا ہے ابھی بکو میں, وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر نے بھی ایمفسائز کیا کہ جو ہمارے انمیٹ فائنینشیل پلیجز ہیں سارے تمام کلائمیٹ کانفرنسز کے لیے, انہیں فلفل کیا جائے. اور یونائٹڈ نیشنز میں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈیفائن چاہیے کہ گلوبل کلائمیٹ فائنانس فریم ورک کس طرح ہو, کس طرح ہم تمام ممالک کی نیڈز میٹ کر سکیں, خاص طور پہ جو ساؤتھ ایشین نیشنز ہیں جو کہ ولنریبل کنٹریز ہیں. اور اکتوبر میں 2024 اسی سال میں پاکستان نے فائنلائز کیا تھا کلائمیٹ ڈیزاسٹر رسک فائنانس پروگرام یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام میں ایک ایسا انیشیٹو ہوا ہے جہاں پہ ہم کلائمیٹ چینج کے خلاف جو ریزیلینس پروگرامس ہے, اڈیپٹیشن ہے, میٹیگیشن ہے, اس کی کمپریہنسو فائنینشیل اسٹریٹجیز ہم انسٹال کر رہے ہیں. اور ہماری کافی پارٹنرشپس یونائٹڈ نیشنز میں, خاص طور پہ ڈنمارک, سویڈن, ناروے, یونائٹڈ کنگڈم سے, جو کہ انوویشن لیڈ کر رہی ہیں, ٹیکنالوجیکل سولوشنز لیڈ کر رہی ہیں, اور کلائمیٹ چینج پرفارمنس انڈیکس ان کا امپروو ہو رہا ہے. ٹھیک جی. فرزین ملک, آپ یہ بتائیں, چونکہ آپ ڈائٹیشین بھی ہیں, غذا کا کس حد تک تعلق ہے؟ جس ماحول میں رہتے ہیں, جو سبزیاں, پھل, فروٹس ہم کھا رہے ہیں, جس طرح کا پانی استعمال ہو رہا ہے, میرے خیال میں 3 سے 5% پانی ایسا ہے جو نیچرل, جو پیوریفائڈ ہے, جو پوری دنیا کو میسر ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں اس وقت کیا سچویشن ہے. ڈائٹ کے حوالے سے جو ہمارے اسلامک پرسپیکٹیو میں دیکھیں, کلو وشربو کہا گیا ہے, لیکن یہ کہا گیا کلو رزقن حلالا طیبہ, طیب حلال رزق ہو, طیب اکارڈنگ ٹو یور کیپیسٹی. تو ایز اے ڈائٹیشین آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ ہماری اس وقت فوڈ کوالٹی کا معیار کیا ہے, سیفٹی کا معیار کیا ہے؟ ہماری ہوٹلنگ جو لوگ پریزرویٹیوز کھاتے ہیں, حالانکہ فریش کھانا چاہیے, تو فریش میں یہ ہے کہ وہ گندے نالوں کا سبزیوں کو جب پانی جائے گا تو جو ماحول جب آلودہ ہے تو ظاہر ہے وہی چیز آلودگی آپ کے بدن میں بھی جائے گی. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی آپ السلام علیکم, تھینک یو فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. سب سے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی اسموگ کے اوپر, بیکاز آل دا پیپل ہو آر ہیئرنگ دس آؤٹ, ان کو صرف اسموگ کا لفظ پتا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اسموگ جو ہے وہ اسموک اور فوگ سے بن کے لفظ بنا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے کیمیکل ہوتے ہیں پولیوٹنٹس کے, جن کا ابھی بہت سارے آپ کے شرکائے پروگرام ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ پولیوٹنٹس اتنے زیادہ ہیں, اور ان کے جو کیمیکلز ہیں وہ جو وولیٹائل آرگینک کمپاؤنڈس کے ساتھ, اور ہماری یہ جو کار کے ایگزاسٹ کے ساتھ, اور جو ہم برننگ پروسیسز کرتے ہیں, فصلوں کو جلانا وغیرہ, کوڑے کو جلانا, ان ساری چیزوں کو جب کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ مل کے بیک ہوتا ہے سن کی ریز میں, اور اس کے ساتھ ایسے کیمیکلز, فاسد کیمیکلز بنتے ہیں, ٹاکسک کیمیکلز, جو کہ انسانی جان کے لیے بہت خطرہ
इम्पोज करते हैं, और वो खतरा जो है वो उसके ब्रीदिंग, उनके लंग्स के ऊपर असर अंदाज होता है, उनके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के ऊपर असर अंदाज होता है, उनकी स्किन के ऊपर, उनकी आईज की हेल्थ के ऊपर, और ओवरऑल इन टोटलिटी ह्यूमन बॉडी के ऊपर असर करता है, क्योंकि इसके आगे जाके अभी बल्कि बताया गया है कि इसके अंदर कार्सिनोजेंस भी पाए जाते हैं। कार्सिनोजेंस आर कैंसर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स, और ये जो है ये आगे जाके बहुत तंग कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। जी तो इसलिए सबसे पहले तो आपने जो क्वेश्चन पुट अप किया उसमें मिलावट भी आ गई, जो इंसानी मिलावट है, और उसमें कुछ कुदरती माहौलियाती आलूदगी के बारे में भी सवाल किया गया है। सो आई टेक इट वन बाय वन। सबसे पहले तो माहौली आलूदगी है जिसके बारे में बात की जा रही है, विच इज स्मॉग इटसेल्फ। अब स्मॉग जो है उसका ये है कि बहुत सारे एसओपीज गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, बट एट द सेम टाइम आई वुड इंसिस्ट कि लोग अपनी इम्यूनिटीज के ऊपर काम करें, और उसमें इम्यूनिटी में ये है ह्यूमन इम्यूनिटी के अंदर कि आपकी दिन ब दिन इम्यूनिटी नीचे जा रही है। विद द एडवेंट ऑफ कोविड-19 बहुत सारे लोगों के लंग्स जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। सो देयर इज अ बैकग्राउंड व्हिच इज स्टैंडिंग देयर, अ ग्लेयरिंग बैकग्राउंड जो कि इस चीज के अंदर आ रही है कि आपकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं है। तो उसमें जब आपने मुझसे खुराक का पूछा, तो सबसे पहले तो एज लॉन्ग एज यू स्टे क्लोज टू नेचर, जितना आप नेचर के करीब रहेंगे, जितनी नेचुरल ग़िज़ा खाएंगे, डब्बे और पैकेट्स की ग़िज़ा नहीं खाएंगे, उतना ही आपका हेल्थ का जो लेवल है वो बेहतर होगा। इसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स का बहुत ध्यान रखें, जिसमें स्टीम इनहेलेशन का बार बार कहा जा रहा है, एंड आई वुड इंसिस्ट अपॉन इट बिकॉज इट हैज अ मेजर रोल व्हेन इट कम्स टू द करंट प्रॉब्लम जो स्मोक का एक प्रॉब्लम है। कहते हैं कि एक जमाने में ब्रीदिंग वाज सेड टू बी अ साइन ऑफ लाइफ, नाउ ब्रीदिंग इज बिकमिंग really detrimental for life, and this is such a bad show क्योंकि in a city like Islamabad where there are the Margala Hills, where there's plantation, where there's so much of greenery, लाहौर की तो आप बात ही ना करें, जी जी वहाँ भी ये अगर इतना ग्लेयरिंग इस तरीके से ये मसला आ रहा है तो बहुत अजीब बात है। And especially when it's a planned city, they had planned it with the plantations. अब मेरा ख्याल है कि लोगों का ये हुआ है कि उन्होंने एक तो एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक और दैट इज बैक्ड बाय लेस रिसोर्सेज ड्विंडल करती जा रही हैं, और दूसरी साइड पे उसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा होता जा रहा है। इसी तरह फूड चेन पे भी हो रहा है। फूड चेन पे जब जो है अच्छी ग़िज़ा, जो एक अच्छा बीज था, now that people are here from the UN, me as a doctor, I have 25 years of experience as a dietitian, and before that I'm a doctor. I feel कि लोगों की oils जो उनको provide किए जाने खाने के लिए, they are not healthy. I feel कि जो हमारा grain of wheat आ रहा है वो लोगों के अंदर intestinal problems डाल रहा है, such as bloating, such as constipation. उसका example मैं आपको ये दूंगी कि for people with humble backgrounds, उनके लिए रोटी जो है that is the staple food, और वो जो रोटी है वो एक जमाना था कि ये लोग पतले होते थे, इनको इतनी बीमारियां नहीं होती थी, लेकिन मैंने देखा है कि पीपल हु आर जस्ट ईटिंग रोटी एंड विद ऑफ कोर्स अ लिटिल बिट ऑफ सैलड और व्हाटएवर दे हैव, उनमें बहुत ज्यादा ओबेसिटी और ओवरवेट हो गए हैं, और उनमें डायबिटीज, और उनके अंदर कैंसर, और उनके अंदर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बहुत ज्यादा एक हद तक ब्लास्ट कर गया, जिसकी वजह ये है कि जो कुछ वो खा रहे हैं वो सही नहीं खा रहे। आपने अभी बात की पानी का सही ना होने का, ये मेजर चीज है जो कि ह्यूमन, ठीक है कि वो कहते हैं कि जी लकड़ हजम और पत्थर हजम जी, लोग हैं बिल्कुल। पानी जो है, बट दैट डजंट मीन दैट वी स्टार्ट फीडिंग देम एवरीथिंग अंडर द सन कि वो इस तरह कर जाएंगे। उनके अंदर बहुत सारे उसके साथ उनकी हेल्थ को जो प्रॉब्लम्स हैं जी वो। फरजीन, हम दोबारा आपकी तरफ आते हैं। यहाँ वक्त हुआ चाहता है नाज़रीन से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम है। बात हो रही है माहौलियात की, आलूदगी की, हल की। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? बहुत से मसाइल से दो चार है इंसानियत। जो नेचर ने, फितरत ने हमें प्लानट दिया था, उसको इंसान खुद बर्बाद कर रहे हैं। ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐद। तो जो कुछ फसाद है, जो यहाँ पर जिस मेंटल हुई हैं चीज़ें, वो इसमें इंसान का अपना हाथ है, अपने कंट्रोल में है। अल्लाह ने बड़ी खूबसूरत ज़मीन हमें दी थी, उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब खादें भी, उसमें भी केमिकल यूज़ हो रहे हैं। रिदा, ये बताइएगा कि वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से क्या होना चाहिए? रीन्यूएबल रिसोर्सेज भी हैं, दुनिया उनकी तरफ जा रही है, रिसाइकलिंग की तरफ। चाइना ने ये मॉडल बड़ा अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है।
تو آپ سمجھتی ہیں گاربیج ہے یا باقی دوسری چیزیں، تو ان کو ریسائیکل کرنے کے لیے پاکستان کوئی ایسے پلانٹ بنا سکتا ہے، کوئی ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس تاکہ ماحول بھی پریزرو رہے، بہتر رہے اور ہم دیگر ریسورسز کی طرف بھی جائیں؟ اصل میں ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں ریسائیکل ری یوز، لیکن آئی تھنک امپلیمنٹ کرنے پہ نا ہم تھوڑا رک سے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے پاکستان یا گورنمنٹ تو ضرور کرے گی، بٹ یہ جو اسٹیپ ہے نا، یہ بہت بیسک اسٹیپ جو ہر ایک انڈیویجول نے لینا ہے، اور یہیں سے ہم ایک ڈفرینس دیکھیں گے. جیسے ہم بہت بیسک اور چھوٹی چیزیں کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی لائف میں سے نا پلاسٹک کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. آپ پلاسٹک کا یوز نہ کریں، بہت اس کی جگہ گلاس لے لیں، میٹل لے لیں. اور ہم بہت زیادہ اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہر گھر میں، ہر کچن میں آپ کا ویسٹ پروڈیوس ہوتا ہے، جس میں آپ کے کھانے کا بھی تھوڑا سا بچا ہوا ہوتا ہے، اور سب چیزیں اس کو پھینکنے کے بجائے آپ اپنے گارڈن میں اس کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپنی گارڈننگ میں کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پلانٹیشن میں بھی رول پلے کرے. اسلامک پرسپیکٹو میں بڑی اچھی بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دفن کرنے کا. ایون بلڈ جو ہے اس کو بھی دفن کریں، ویسٹڈ جو چیزیں ہیں اس کو بھی کریں، اور ہمارے یہاں جو آلائشیں ہوتی ہیں قربانی کے وقت ان کو بھی دفن کیا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام نے تو دی ہیں، پیوریفیکیشن کا تو پورا پروسیس ہے، تو ہم اس کو بینگ اے مسلم بھی نہیں اڈاپٹ کرتے. اصل میں بات یہ ہے نا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی کمیونٹی ہے جس نے قربانی میں کہا ہے کہ ہم گند اٹھا لیں گے تو وہ اٹھا لے گی، تو ہم ایک جگہ ڈمپ کرتے جاتے ہیں. اگر ہر گھر قربانی کے بعد اپنے پاس چھوٹا سا بھی ایریا اس میں دفنا دے تاکہ وہ چیزیں پانی میں نہ جائیں، آپ کی اور چیزوں کو وہ پلیوٹ نہ کریں، تو بہت زیادہ ڈفرینس آئے گا. آپ اپنے گھر سے ہی اگر ریسائکلنگ سٹارٹ کرتے ہیں، کہ ہم سب سے زیادہ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے ہی نا ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے پھینکیں، کہ یہ پلاسٹک ہے، یہ کھانا ہے، یہ پیپر ہے، تاکہ ہر چیزیں ڈفرینٹلی ریسائیکل ہو سکیں. اور پھر جو آپ پانی میں، ہم واٹر کنزرویشن کی بات کرتے ہیں کہ پانی ایک تو ہے نہیں، اور جو ہے اس میں آپ اپنا جا کے گند پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپ اپنا کچرا جلا دیتے ہیں. تو جلانا از ناٹ دا سولوشن کہ آپ پلاسٹک کو جلا دیں اور دیٹس گوئنگ ٹو ہیلپ. وہ ہیلپ نہیں کرے گا. اس سے بھی جو پولوشن پیدا اب اسموگ کا ریزن ہی اسموک اینڈ فوگ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ایز گورنمنٹ یا پاکستان جو لوگ ہیں وہ کیا کریں گے، آپ خود کیا کر رہے ہیں، اور آپ کتنا چاہ رہے ہیں کہ چینج آئے. مجھے لگتا ہے ہم سب لوگوں نے نا اس چیز کو بیدار کرنے کی بہت ڈیلے کر دیا ہے اس چیز میں، کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یا جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے اس چیز کے لیے ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ہر کسی کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے ریسائیکل کیسے کرنا ہے، آپ نے واٹر کنزرو کیسے کرنا ہے، اپنے ویسٹ کو مینیج کرنا کیسے کرنا ہے. اگر انسان یہی کچھ سٹیپس کر لے تو بہت زیادہ ڈفرینس آئے گا، اور جو ایشوز فیس کرنے پڑیں وہ نہیں کرنے پڑیں گے. علیزہ یہ بتائیں، آپ یو این میں بیٹھی ہیں، یہ میں نے جو بات کی ہے اسلامک پرسپیکٹو میں، اسلام میں تو پانی ضائع کرنے کی ممانعت ہے. ایون اگر دریا کے قریب بھی آپ ڈھول اٹھا کے تو پھینکنا شروع کر دیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیونگ کریشنز اور بھی ہیں جو سمندر میں، دریا میں رہتی ہے، ان کا بھی حق ہے. اسی طرح ہر چیز کو دفن کرنے کا، مردے کا، باطل آلائشوں کا، اور پلانٹیشن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درخت لگاؤ، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور ایون ڈیورنگ دا وار جو ایتھکس اینڈ پروٹوکولز آف وار ہیں پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا درختوں، پھلدار درختوں، سبزوں کو مت کاٹو. تو یہ اسلام میں سارا کچھ موجود ہے، جو ایتھیکل گراؤنڈز ہیں انوائرمنٹ کی، اور ساری چیزیں موجود ہیں. بینگ اے مسلم ہم اس سے بہت دور ہیں، ویسٹ ہم سے شاید بہتر ہے. تو آپ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بتائیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو سلیبس میں شامل کرنا. فرام نرسری باٹم ٹو ٹاپ اپروچ جائے گی تو کیا بہتری آ سکتی ہے؟ جی آپ نے بہت اچھی بات کی. آئی تھنک سب سے پہلے تو اسے ہمیں ایجوکیشن کریکولم میں امپلیمنٹ کرنا چاہیے فرام دا پرائمری لیول اپ ٹو دا ٹرشری لیول، جب تک یونیورسٹی نہیں جاتے. اور جب یہ کورس میں شامل ہوں گی تو ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ، فاؤنڈیشن انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. بچے اپنے آپس میں بات کریں گے، اسٹوڈنٹس بات کریں گے، کمپٹیشن ہوں گے، ایگزامز ہوں گے، فیملیز میں بات ہوگی. تو یہ بھی ایک کریٹیکل ایلیمنٹ میتھ اور سائنس کے ساتھ ساتھ چلتا جائے گا. دوسری بات یہ کہنا چاہوں گی کہ یونائٹڈ نیشنز جب کوئی بھی سلوشن یا پروگرام لانچ کرتی ہے کلائمیٹ ایکشن کے لیے، تو وہ لوکل کانٹیکسٹ دیکھتی ہے، اور اس میں اسلام آ جاتا ہے، لوکل ریلیجنز آ جاتی ہے، فیتھ آ جاتی ہے. آپ کوئی بھی ریلیجن لے لیں، اس میں یہ ٹاپکس ہوتے ہیں کلینلینس کے بارے میں، اپنے مدر ارتھ کا خیال رکھنے میں، اپنی انوائرمنٹ کو پلیوٹ نہیں کریں. تو یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو یوز کریں گے، مطلب کہ فیتھ اور کلچر اس کانٹیکسٹ سے آپ لوگوں کو so they're more willing to take steps towards climate action. اور اس میں آپ نے بات کی تھی ویسٹ مینجمنٹ کی. اسٹرکٹ ریگولیشنز ایک جگہ، ریسائکلنگ پروگرامز ایک جگہ، پر ایجوکیشن آ جاتی ہے اسکولنگ سے.
یا ایجوکیشن سے ٹاپک سے ہماری ٹی وی ایڈورٹائزمنٹس میں یہ اس طرح کے پائلٹ پروجیکٹس بہت سکسیزفل ہو سکتے ہیں اور ہماری ویسٹ ٹو انرجی سولوشنز انشاءاللہ اور سکسیزفل ہوں گی. اچھا یہ بتائیں علیزے کہ یہ جو ریڈیو ایکٹیو ہیں، شعاعیں ہیں اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے 5G تک، اس کے جو اثرات ہیں انوائرمنٹ پہ، انسان کے برین پہ، باڈی پہ، اس کا کوئی الٹرنیٹیو سولوشن ہے دنیا کے پاس، UN کے پاس؟ ٹھیک ہے ایک طرف آپ فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ انسانوں کو مشکل میں بھی ڈال رہے ہیں. جی بالکل. آئی تھنک ٹیکنالوجی کے کافی ہارمفل افیکٹس ہیں، بٹ ساتھ ساتھ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہیں ہمیں اس طرح دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اس ایڈوانٹیج یوز کر سکتے ہیں. تو ایک یہ چیز ہو جاتی ہے کہ ویسٹ ٹو انرجی اینڈ پولوشن کنٹرول، جو کہ کافی سولوشنز آفر کرتی ہے. یہاں پہ ایک ایگزامپل اسکربر ٹیکنالوجی کا ہے جو کہ فیکٹریز میں ہارمفل ایمیشنز کو کنٹرول کرتی ہے ایٹماسفیئر میں سے ریچ کرنے سے پہلے، تو نہ کہ وہ ماحول میں پہنچے. تو یہ سگنیفیکنٹلی ایئر کوالٹی کو امپروو کرتی ہے. ساتھ ساتھ رینیوبل انرجی انویسٹمنٹ ایک بہت کروشل اسپیکٹ ہے. یہاں پہ بہت سے انسینٹیوز ہیں بزنسز کے لیے. روف ٹاپ سولر سسٹم انسٹال کر سکتے ہیں، اور ایک چیز کہلاتی ہے مائکرو ہائڈل پروجیکٹس ریموٹ کمیونٹیز کے لیے، وہ بھی بہت فائدہ مند قرار دیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ریڈیو ایکٹیو ایمیشنز ہیں انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے. Pakistan can also capitalize on the clean development mechanism جو کہ CDM کہلاتا ہے، کویوٹو پروٹوکول کے نیچے، جو کہ اٹریکٹ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آئے، انہیں رینیوبل پروجیکٹس میں ڈالیں اور فردر ہم اپنا کاربن فٹ پرنٹ ریڈیوس کریں. جی ڈاکٹر فرزین آپ یہ بتائیں، چونکہ آپ ڈائٹیشین ہیں، یہ آپ نے بات کی تھی گلوٹن کی، گلوٹن فری ڈائٹس کون سی ہے؟ چونکہ پاکستان میں گلوٹن سے ریلیٹڈ ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں. سیلیک ڈیزیز ہے ایک، اس پہ میری اسٹڈی بھی ہے، جہاں سے کارسینوما اور لیفومیا، یہ اس طرح کے جو کینسر ہیں وہ پھیلتے ہیں. ایک ہے جسم کے ساتھ انصاف. ہماری جسمانی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے، لوگ میٹ پہ، پریزرویٹیوز پہ، جنک فوڈ پہ زیادہ جا رہے ہیں، اور جو گرین چیزیں ہیں، سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، سیلڈ ہیں، فائبر ہے، تاکہ منرلز آپ کے بیلنس ہوں. چونکہ اگر آپ کا لیور اور لنگس ٹھیک نہیں ہے تو باڈی، ہارٹ ٹھیک نہیں ہے، کیسے کام کرے گی؟ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کرونک کڈنی ڈیزیز جو ہے بہت بڑھ رہی ہے، جس میں کریٹینن لیول بڑھ جاتا ہے، بلڈ یوریا نائٹروجن ہے، یورین روٹین ایگزامینیشن میں بہت سارے ڈس آرڈرز آتے ہیں. تو یہ چیزیں ڈائٹ بیلنس کر کے کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، جیسے تاکہ جسم آلودہ ہونے سے بچ سکے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اسلامکلی کچھ چیزیں لنک اپ کی ہیں وچ آر ویری ریلیونٹ ایون ان دا ڈائٹ. جو ہماری سنت نبوی میں ڈائٹس یوز ہوتی ہیں، سچ ایز انجیر کا ذکر ہے، ان کا کھجور کا ذکر ہے، شہد کا ذکر ہے، زیتون کے تیل کا ذکر ہے، تو یہ اگر ہمیں اچھی فارم میں اور پیور فارم میں مل جائے تو آئی تھنک اس سے بہترین جو ہے ٹریٹمنٹ اور ایون پریونٹیو، کیونکہ آج کل پریونٹیو میڈیسن کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ بجائے کہ آپ بیماری آپ کے دہانے تک آئے، آپ اسے پہلے ہی سے پش بیک کر دیں. جی تو اس میں پریونٹیو میڈیسن میں یہ غذائی یوز ہوتی ہیں. اور اگر آپ کے غور نظر ہوا ہو تو تلبینہ کے بارے میں بہت بات کی جی جاتی ہے. بالکل. تلبینہ از ون آف دوز تھنگس جو کہ میں نے دیکھی ہے کہ لٹرلی لوگوں کو اٹھا کے بٹھا دیتی ہے. جو کا دلیا ہے وہ اس میں مکسچر ہے کھجور کا، باقی چیزوں کا. جی بالکل. اور باقی چیزیں اس میں مکس کرتے ہیں، اٹس لائک اے پاؤڈر فارم. آپ اور بالکل، اور حضور پاک اس کو کافی اپنے جن لوگوں کی عادت کرنے جاتے تھے تو ان کو سجیسٹ بھی کرتے تھے. یہ سٹریس مینجمنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جی ہاں بالکل، کیونکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ دلوں کو آرام اور ٹھنڈک دیتا ہے، وچ ایگزیکٹلی مینس کہ آپ کے جو جنوم ہے، جو ایک باڈی ہے، اس کو ٹھنڈک کا احساس یا کامنس کا احساس دیتا ہے. تو اس لیے اس کا استعمال آئی وڈ پش فارورڈ. اس کے علاوہ جب ہم گلوٹن فری ڈائٹ پہ آتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایگز وغیرہ یوز ہوتی ہیں، کھجور ہو گئی، کینوا یوز ہوتا ہے اس میں، اور آپ دالیں وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. مگر the thing is کہ آپ صرف گلوٹن کی بات کو چھوڑ دیں. میں اس بات کو آپ کے پروگرام سے اوپر لے کے جانا چاہتی ہوں کہ انوائرمنٹل جو بھی ایریا کنٹرول کر رہے ہیں، فرام دا فیڈرل گورنمنٹ، فرام دا پروونشل گورنمنٹ، ان کو یہ چیز ابھی سلیبس میں جاتی جاتی بچوں تک پہنچتی کلاس در کلاس میں ایک بتدریج پورا ایک عمل ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے میرے خیال میں آپ اگری کریں گے کہ اوزون لیئر کا ہی سنتے آ رہے ہیں، اور آج تک وہ لیئر مرمت نہیں ہوا ڈسپائٹ مینی ایکشن. گرین گیس ہاؤس پہ ہی بات ختم ہو جاتی ہے.
بالکل ایگزیکٹلی سو بات یہ ہے کہ جس طرح سے اسلام میں آلائشوں کا آپ نے بات کی، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ وہ ہمیں اس طرف کوئی سلوگنس، کوئی ایڈورٹیزمنٹس، کوئی جلد از جلد ایسی چیز کرنی چاہیے، بیکاز ناؤ دس از این ایمرجنسی. دس از نو مور اے سچویشن کہ جس کے اوپر ہم آرام سے بیٹھ کے چائے شائے پیئیں اور ڈرائنگ روم کے اوپر میٹنگ کر کے آرام سے بیٹھ کے چلے جائیں. وی نیڈ ٹو ڈو اٹ فرام ٹوڈے. ڈاکٹر فرزین، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا کاٹوں گا. یہ جو ٹائٹل میں دکھا رہا ہوں، اسلام اینڈ وائلڈ لائف، یہ میری کتاب چھپی تھی 2021 میں، رائٹس اینڈ ویل بینگ اینڈ ٹریٹمنٹ. جو لیونگ کریشنز ہیں ان کے رائٹس، اور اینیمل جو ہے برڈز ہیں، دیگر ہیں، ان کے بارے میں، ان کے ایتھکس، اور ماحول میں ان کا انوائرمنٹ میں کتنا جو ہے وہ کردار ہے. تو اس حوالے سے ایک چیز بتائیں کہ یہ جو لیفومیا اور کارسینوما بڑھ رہا ہے، سیلیک ڈیزیز بڑھ رہی ہے، اس کو پریونٹ کیسے کیا جائے؟ بالکل جی، یہ جو لمفوما آپ بات کر رہے ہیں، اور جو آپ کارسینوما ایز ان کینسرز کی بات کر رہے ہیں، اور آپ گلوٹن سیلک ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو کہ انگلف کر رہی ہیں، جس میں ڈائبٹیز وغیرہ ہے. ان سب چیزوں کو کم کیا جا سکتا ہے اگر پانی کا استعمال صحیح کیا جائے اور پیوریفائڈ پانی کا استعمال کیا جائے. اس کے علاوہ ٹی اور کافی اور فزی ڈرنکس اور جو چیزیں ڈبے اور پیکٹس میں آتی ہیں ان کا استعمال کم کیا جائے. کام ہماری کیا جائے. نئی جنریشن از hooked on to these things and they should be, I don't know how to جی say it, I shouldn't be saying جی banned, لیکن بہت کم ہو جانے چاہیے. جی اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے نزدیک آپ نیچرل ڈائٹ سے رہیں گے، فروٹس اور ویجیٹیبلس کا استعمال کریں گے، اتنا ہی اتنا ہی آپ بہتر ہو. بالکل، ہم اس طرف آتے ہیں ناظرین، بات وہیں پہنچ جاتی. جسمانی آلودگی سے بچنا ہے. ابھی میں مینٹل پولوشن پہ اگلے سیگمنٹ پہ ہم بات کریں گے. یہ بہت بڑا فینومینا ہے یوتھ کے اندر، آئس کا استعمال، بہت ساری چیزوں کا، اور ماحول سے جو چیزیں آتی ہیں وہ انسان کے دماغ کو کس طرح متاثر کرتی ہیں. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام مدینہ ثانی اور نظام حکومت میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہماری ڈسکشن بڑی دلچسپ اور فروٹفل مرحلے میں داخل ہوئی ہے. جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بڑی انسائٹ فل انالیسس دیا اپنے ایکسپیرینس پہ، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جس فینومینا سے ہم دوچار ہیں. تو آخری حصے میں ہم اب بات کریں گے مینٹل ہیلتھ پہ انوائرمنٹ کا کتنا اثر ہے. ردا، یہ بتائیے گا کہ انوائرمنٹ کتنا آپ کے مائنڈ کو، آپ کی مینٹل ہیلتھ کو پولوٹ کرتا ہے. نوجوانوں کا ایکسیسو یوز آف موبائل ٹیکنالوجی، آئس میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، اور اس کے تدارک کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں؟ آئی تھنک جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہماری لائف کتنی آسان کر دی ہے اور بہت ساری چیزیں جسٹ کلک اوے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. سب سے پہلی بات مجھے لگتا ہے کہ ایک انوانٹیڈ کمپٹیشن آ گیا ہے ہماری یوتھ میں، جسٹ کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنی لائف دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اب آپ دیکھیں بہت ینگ بچے آر ڈپریس، ان کو انزائٹی ہے، دے آر جسٹ ناٹ ہیپی ود دیئر لائف. اس کے بعد جو فون ہے اس کا استعمال اچھی چیزوں کے ساتھ بری چیزوں میں بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اب یونیورسٹیز میں بہت زیادہ بچے ڈرگ یوز بھی کر رہے ہیں. آئی تھنک کیونکہ اب دیر از نو کنٹرول. پہلے ایک اگر آپ کے پاس ایکسیس تھا کمپیوٹر کا تو وہ مانیٹر ہو رہا تھا، وہ کنٹرولڈ ہو رہا تھا. پھر آپ کے انوائرمنٹ میں جو اسپیشلی چیزیں ہیں، آپ بیمار بھی ہیں، آپ ہیلدی نہیں ہیں. اگر آپ فزیکلی آپ مینٹلی ہیلدی نہیں ہوں گے تو آپ فزیکلی ہیلدی بھی نہیں ہوں گے. یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. تو ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے ہماری جنریشن کے تھوڑے سے ڈاؤن فال میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہماری یوتھ بہت اسمارٹ ہے، کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے، وہ ہر چیز میں ایکسل کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک گروپ ہم وہ بھی دیکھتے ہیں جس کا بہت تیزی سے ڈاؤن فال بھی آ رہا ہے، کیونکہ ہم نے آئی تھنک ٹیکنالوجی دے دی ہے بٹ بچوں کو یہ نہیں سکھایا کہ واٹ از دا رائٹ وے ٹو یوز تھنگس، اور ہر چیز میں ایک بیلنس ہونا چاہیے. تو بچوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ میانہ روی، اور وہی بات ہوگی کہ پھر آپ اعتدال کے پسندی جو ہے. ہاں کہ آپ کے اسکولز انسٹیٹیوٹس میں ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک ٹیچنگ ہونی چاہیے، ایک ہیلدی ٹاک ہونی چاہیے پیرنٹس کی اپنے بچوں کے ساتھ، ٹیچرس کی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیرنٹس ہونی نے خود چاہیے. ہیڈ فون لگائے ہوتے ہیں، وہ کیا ٹاک کریں گے. علیزے، آپ کی طرف آؤں گا کہ یہ بڑا فینومینا ہے مینٹل ہیلتھ، چونکہ اس کا بھی انوائرمنٹ سے کنیکشن ہے. ہمارے نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں ایکسیسو یوز آف موبائل ٹیکنالوجی، آپ ہر وقت لیپ ٹاپ پہ بیٹھتے ہیں، آپ کا جسم بھی متاثر ہوتا ہے، روح بھی، دماغ بھی، سوچنے سمجھنے کی جو انٹلیکچوئل جو پروٹیکشن ہے. ون آف دا میجر آبجیکٹیو آف شریعہ، یہ شریعہ میں ہے کہ آپ کی عقل کی حفاظت. تو انسان اپنی عقل کو خود برباد کر رہا ہے. تو یو این کے گولز میں یا کہیں نہ کہیں دنیا میں آپ دیکھتی ہیں کہ پروٹیکشن آف یور مائنڈ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس پہ کس حد تک کام ہو رہا ہے.
जी, यूनाइटेड नेशंस पे की हुई मौजूद रिसर्च में ये साफ जाहिर होता है एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट्स मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन। जो एयर पोल्यूशन है माहौली आलूदगी, वो लिंक्ड है इंक्रीज स्ट्रेस लेवल से, एंग्जाइटी लेवल से, और जो बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स होता है टॉक्सिन्स को, वो लीड करता है कि आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स होते हैं आपकी बॉडी में, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो हमेशा इंक्रीज रहते हैं और ये आपकी मेंटल वेलबींग को इफेक्ट करता है। साथ साथ हमारे पास ये भी रिसर्च है कि आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन है, कि जिस तरह आपका दिमाग काम करता है, वो लिटरली इफेक्ट होता है। जो हमारी स्टडीज़ हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि जो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है एयर पोल्यूशन को, दैट कैन लीड टू रिड्यूस्ड ब्रेन एक्टिविटी एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़। जो बच्चे एक्सपोज होते हैं हाई पोल्यूशन लेवल्स को, उनमें भी ये देखा गया कि उनकी जो परफॉर्मेंस है कॉग्निटिव लेवल वो लोअर हो चुकी है। और सम स्टडीज ये भी सजेस्ट करती हैं कि जो एयर पोल्यूशन है वो एक्सेलरेट करती है कॉग्निटिव डिक्लाइन को ओल्डर एडल्ट्स में। जो हमारे जो बूढ़े जनरेशन है अबव 65 ईयर ओल्ड्स, उनकी इंक्रीज रिस्क ऑफ डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस है। और एक जो बात ये भी है कि मूड डिसऑर्डर्स काफ़ी हम देख रहे हैं ख़ासतौर पे हमारी यंग जनरेशन में, तो ये भी एक पोल्यूटेड एनवायरनमेंट से लिंक्ड है जो कि कंट्रीब्यूट करती है मूड डिसऑर्डर्स को, ख़ासतौर पे डिप्रेशन को। और ये जो कोरिलेशन है बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड मेंटल हेल्थ, ये प्रूव हो चुकी है, और ख़ासतौर पे डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरियाज़, बड़े शहरों में मसलन कराची, लाहौर में, वहाँ देखी गई है। डॉक्टर फरजीन, ये बताएं कितना इम्पोर्टेंट है नौजवान जो ये टेक्नोलॉजी ठीक है अपने फ़ायदे के लिए, रात को घंटों आप बिस्तर में घुस के हैंड फ्री लगा के, एक घर में वालिदैन पेरेंट्स भी बैठे हैं बच्चे भी, लेकिन लगता है वो अपनी अपनी टेरिटोरियल बाउंड्रीज़ में हैं, फिज़िकली तो उनकी प्रेजेंस है, मेंटली नहीं है। तो ये कितना आपके दिमाग को मुतासर कर रही है एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, टेक्नोलॉजी, और इसका हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट है? यहाँ पे मैंने देखा पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस है, लोग अपने जितना रिलीजन से दूर हैं। हालांकि मेडिटेशन एक बेस्ट सॉल्यूशन है, मुराकबा, दरूद सलाम है, स्पिरिचुअली रिकनेक्ट करना योर सेल्फ विद योर अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं एक हदीस कोट कर दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक स्पिरिचुअल टूरिस्ट होता है, जब वो नाइट को बेड पे जाता है वज़ू करके पाक साफ़ होके मुझ पर दरूद पढ़ के सोता है, तो उसकी सोल को अल्लाह स्पिरिचुअल टूरिस्ट बना देता है, और बियॉन्ड द सीन वो रियलिटीज़ जो है वो देख लेता है जो आम आदमी नहीं देखता, तो उसको कंफर्ट जोन में दाखिल किया जाता है। तो क्यों हम कंफर्ट जोन से दूर होते जा रहे हैं और अपना दिमाग मुतासर कर रहे हैं? ब्यूटीफुली सेड डॉक्टर साहब। बात यह है कि आपको इस छोटे ये जो आप बात कर रहे हैं इसको यकीन दिलाने के लिए एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूरे 9 महीने वेट करती हूँ समझ में कि विंटर्स आएंगी, तो आई वुड बी वॉकिंग आउट इन द नेचर, और मुझे एक किस्म का मेडिटेटिव इफेक्ट होता है। आई फील गुड, आई फील कनेक्टेड विद नेचर एंड आई फील बेटर। मगर क्या हमारी हुकूमत इस चीज को एंटिसिपेट नहीं करती कि हर सर्दियों में स्मॉग शुरू हो जाती है, और स्मॉग हर दफा एक से बढ़कर बुरे ड्रैगन की तरह हम पे छा जाती है। अच्छा, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपने डिजिटल पोल्यूशन की। डिजिटल पोल्यूशन के साथ साथ नॉइज पोल्यूशन भी आ रही है, द यूज ऑफ हेडफोन्स एंड द यूज ऑफ एयरपॉड्स एंड एवरीथिंग। यू कैन सी के ऊंचा म्यूजिक सुनना, ऊंची कोई भी चीज सुनना आपके ब्रेन को मुतासर करती है। और बीइंग अ डॉक्टर आई वुड बी एबल टू टेल यू कि किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस आपके ब्रेन पे जितना दिन ज्यादा रहेगा, चाहे वो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज भी हो, कहते हैं ना मॉडरेशन इज द नेम ऑफ द गेम। कोई भी चीज का एक्सेस करेंगे तो दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू योर हेड। एंड माइंड बॉडी सोल की जब बात आती है, सोल इंजर्ड हो तो बॉडी इंजर्ड है, बॉडी इंजर्ड है तो सोल इंजर्ड है। इट्स लाइक टू पीस इन अ पॉड, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। हम ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे कि हम फोन्स के साथ जुड़े रहने के साथ साथ ना सिर्फ अपनी फैमिली वैल्यूज को खत्म कर रहे हैं, अपनी फ्रेंडशिप्स को कम कर रहे हैं, अपने पेरेंटल और अपने ग्रैंड पेरेंटल और इवन अपने जो बच्चों के साथ कनेक्शन में रिलेशनशिप्स हैं उनको सेवर कर रहे हैं। और इसके सेवर करने से हमारे अपने ब्रेन सेल्स आर ऑलमोस्ट गोइंग इनटू लिम्बो एंड देन दे सॉर्ट ऑफ जस्ट गो डॉर्मेंट। आपने देखा होगा कि शरह ऑटिज्म और शरह अल्जाइमर डिजीज बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली। आखिर इसकी क्या वजह है? आखिर आज से हमारे माँ बाप दादा की उम्र में लोगों को क्या क्या चीजें याद होती थी। नाउ एवरीबडी, इवन द यंगर जनरेशन, व्हेन दे कम टू मी, दे आर लाइक, डॉक्टर साहब, वी कांट रिमेंबर थिंग्स, इज देयर एनीथिंग फॉर द मेमोरी? एंड देन देयर इज केमिकल पोल्यूशन which they take such drugs such as I'm not naming them कि आपका फोकस बेहतर हो,
اور آپ ڈرگس کی ہیلپ لے کے اپنا بہتر کام کر سکیں اور بہتر پرفارمنس دے سکیں. اس میں چائے کافی کا جو ہے بہت بڑھتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے آفیسز میں اور میں تو دیر از سو مچ آف اڈلٹریشن, دیر از سو مچ گوئنگ آن ان مائی ہیڈ ٹو ٹیل یو کہ ہم اتنی پولوشن کا شکار ہیں, لیکن ہر دفعہ ہم بات کر کے اس کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنی زندگی کے لیے ریزالو اپنے لیول سے, اور پھر آہستہ آہستہ گورنمنٹ پہ جا کے بات بھی کریں گے, ہم اپنے لیول سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر فرزین, ہمارا وقت ختم ہو گیا. رضا خان, علیزہ ایاز, آپ تمام پارٹیسپینٹس کا. ناظرین, گفتگو کا آج کی ماحولیاتی آلودگی, اس کی مختلف ڈائمنشنز ہیں. وہ آپ کے جسم کو بھی آلودہ کرتی ہے, ذہن کو بھی, ماحول کو بھی. اسلام نے 1400 سال پہلے قرآن مقدس کی صورت میں 1/8 آف دا ہولی قرآن, 700 سے زائد آیات ورسز ریلیٹڈ ٹو نیچر ہیں, انوائرمنٹ ہیں, مین کا نیچر کے ساتھ تعلق, اس سے بحث کرتی ہیں. اینیمل, برڈز کا ذکر ہے, اور بہت ساری جو قرآن کی جو سوراز ہیں, چیپٹرز ہیں, وہ برڈز کے نام پہ ہیں, اینیملز کے نام پہ, ان کی امپورٹنس ہے. اور اسلام نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے گرین پلانٹیشن کو چیریٹی ایک ایکٹ آف ورچو قرار دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیورنگ دا وار بھی ان چیزوں کو خراب کرنے سے منع کیا. اور ویسٹ مینجمنٹ کے حوالے سے بھی پورا ڈاکٹرائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت سے ثابت ہے. اگر ہم اسلام اور قرآن سے, سنت مطہرہ سے اپنے آپ کو ریکنیکٹ کریں گے, اپنی سول کو پیوریفائی کرنا چاہ رہے ہیں, مینٹل ہیلتھ, فزیکل, تو ہم اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا. پاکستان سے بھی پولوشن کا خاتمہ ہو, پوری دنیا سے بھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.